الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وذريته وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حضرات گرامی، آج کا دن اللہ کے ہاں پسندیدہ دن ہے. آج کے دن جو سب سے زیادہ عمل اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے وہ قربانی ہے. قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 دن ہیں. ان میں سب سے افضل جو ہے آج کا دن ہے. 10ویں ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے اور آج کا دن اسلام کی 2 عیدوں میں سے ایک عید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ، وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ لہو و لعب کے لیے کچھ دن خاص کیے ہوئے ہیں. تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ تفریح کے، کھیل کے اور جو ہے تفریح تباہ کے دن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہاری خوشی کے عید کے 2 دن بنائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو یہ اسلام کے صرف اور صرف 2 تہوار ہیں جو جس سادگی سے، خوشگواری سے، اطمینان سے، امن کے پیغام کے ساتھ منائے جاتے ہیں، اس کی نہ کوئی نظیر ہے نہ ہو سکتی ہے. عید الاضحیٰ کی تاریخ کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو آئیے ہم پڑھتے ہیں وہ احادیث کا باب جس میں صحابہ کو جب رسول اللہ نے حکم دیا کہ سمنوا ضحایاکم، تم اپنے قربانی کے جانور کو فربہ کرو، تیار کرو، شاندار اور خوشگوار ہو. تو صحابہ نے پوچھا وما ہی الاضاحی، یہ قربانی کے جانور کی حقیقت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم کی روش ہے، ان کا طریقہ ہے. انہوں نے قربان کیا، اللہ نے اس کو پسند کیا. قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے اس کو جو واجب قرار دیا جو صاحب استطاعت ہو. سنت ابیکم ابراہیم، سیدنا ابراہیم کا قصہ بچہ بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے، اور اگر نہیں جانتا ہے تو جاننا چاہیے. اس موقع پہ میں کہوں گا کہ اے ذمہ داروں، اے والدین، اے تربیت کرنے والوں، اپنے نونہالوں کو، اپنے معصوم بچوں کو ایسی درسگاہوں میں پڑھاؤ، وہاں تربیت کرو جہاں اسلام کی تاریخ سے انہیں آشنا کرایا جائے. آپ کہیں پڑھائیں لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی اتنی تعلیم جس سے دین سمجھ جائیں وہ دلانا فرض ہے. آپ کو کسی طریقے سے دلائیں. تو یہ تاریخ سیدنا ابراہیم کی کیا ہے؟ قرآن نقل کرتا ہے وہ کہانی، قرآن کی زبانیں سنیے وہ کہانی. قرآن نے صاف طور پہ کہا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، حضرت ابراہیم نے پہلے خواب دیکھا
کہ اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم غور فرماتے رہے۔ پھر شام کو خواب دیکھا، جب کئی بار خواب دیکھا تو انہوں نے مشورہ کیا، اور اسماعیل جو آپ کے بڑھاپے کا سہارا تھے، جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ رہے تھے، ان سے جو ہے رائے لی۔ فانظر ماذا ترى، کہ میں تو خواب دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں قربان کروں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بیٹے نے جواب دیا، جو آپ نے دیکھا، جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اسے آپ کر گزریے، وہ حکم الہی ہے، اور آپ مجھے برداشت کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں اس تکلیف کو، جو ذبح کی تکلیف ہوگی، جو قربانی کی تکلیف ہوگی، میں بصد رضا و رغبت اسے جو ہے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ باپ بیٹی کی گفتگو، یہ دنیا بھر کے لیے، رہتی دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ باپ اور بیٹے کا کیا رشتہ ہونا چاہیے۔ اے جوانوں، دیکھو وہ جوان جس کا نام اسماعیل ہے، جس کا نام اسماعیل ہے، وہ نوجوان اپنے باپ کے کہے پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، اور ماتھے پہ شکن نہیں ہے۔ اس میں کیا پیغام ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح پیش آئیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ خطاب ہے ماں باپ کو ہوں نہ کہو۔ اے جوانوں، آج آپ اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ کون سا رشتہ نبھا رہے ہیں، کس طرح پیش آ رہے ہیں، بار بار اس پہ غور کیجئے، اور والدین کے فرما بردار اور مطیع بنیے، ان کے سامنے انتہائی جو ہے محبت کے ساتھ آپ کھڑے رہیے۔ یہ پیغام ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا، تو باقاعدہ انہوں نے تیاری کر لی، چھڑی لے لی، اور پھر کہے کے مطابق آنکھوں میں پٹی باندھ لی، حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے لیے، نثار کے لیے تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل اسماعیل کو ابراہیم نے لٹا دیا، اور اللہ کا حکم پورا کرنے لگے۔ چھری چلائی انہوں نے، لیکن اللہ کو تو کچھ منظور اور تھا، اور فوری طور پہ جنت سے وہ دمبا بھیجا گیا جو اس سے ذبح ہوا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے ایک انتہائی، یہ گویا اس کے بدلے میں حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کے بدلے یہ دمبا ذبح کرنے کا حکم ہوا، اور وہ ذبح کیا گیا۔ اسی دن مستقل طور پہ ہر صاحب استطاعت پہ، یاد رکھیے گا، ہر صاحب استطاعت پہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر پیسے یا اس قیمت کی کوئی قیمتی چیز، قیمتی برتن جن کا استعمال روزمرہ نہ ہوتا ہو، گھر کی بہت ساری چیزیں جو استعمال میں نہیں آتی ہیں، اور ان کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ گھر میں اگر مرد ہے، اگر اس کے پاس ہے تو اس پہ واجب ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے پاس جیولری ہے، اس کے پاس زیورات ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت اس کی پہنچتی ہے، اس پہ واجب ہے۔ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، گھر کے اندر 10 افراد ہیں، اور 10 افراد جو ہے صاحب نصاب ہیں، تو ان میں سے ہر ایک پر قربانی واجب ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کر دے تو پورے کنبے کی طرف سے کافی ہو جائے۔ یہ حنفی مسلک کے مطابق یہی جو ہے واجب ہے کہ گھر کے ہر فرد جو صاحب استطاعت ہو اس پہ قربانی واجب ہے۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام نے پوچھا وَمَا لَنَا یا رسول اللہ فی، ٹھیک ہے قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، روش ہے، ہم اسے اختیار کریں گے تو وَمَا لَنَا، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں جو ہے لِكُلِّ شَعْرَةٍ، کہ ہر روئے کے برابر، جانور میں جو رواں ہوگا ہر روئے کے برابر تمہیں نیکی ملے گی۔ یہ ہے اجر و ثواب۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنی تمام لوازمات کے ساتھ لایا جائے گا اور بطور اجر کے، بطور ثواب کے، بطور نعمت کے مومنین کو جو قربانی کرتے رہے ہیں انہیں دیا جائے گا۔ قربانی کس کے لیے ہو؟ آیت ہم نے تلاوت کی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، کہ اللہ کے حضور یہ گوشت، یہ پوست، یہ کھال، یہ خون، یہ سینگیں، یہ کھر، یہ ساری چیزیں اللہ کے حضور نہیں پہنچتی۔ اللہ کے حضور حسن نیت، صدق دل اور دل کی صفائی اور نیت پہنچتی ہے۔ اس واسطے بزرگوں آپ یہ یاد رکھیں کہ آج کے دن جو آپ قربانی کریں گے صرف اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کے لیے ہی قربانی آپ کے لیے قبول ہوگی۔ اگر یہ آپ کا مقصد ہو دکھانا کہ ہمارا بکرا ماشاءاللہ 70,000 کا ہے، سب سے مہنگا بکرا میں نے خریدا ہے، اور وہ بکرا ہم نے خرید لیا جس پہ اللہ لکھا ہوا ہے، وہ لاکھوں میں ہم نے خرید لیا، کیا پوچھنا؟ حضرات یہ بات قابل غور ہے کہ عین عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ بات کہاں سے آ جاتی ہے کہ بکرے کے اوپر اللہ اور محمد لکھا ملتا ہے؟ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ سوائے فسانے کے اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کبھی کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے، ورنہ یہ باقاعدہ عید کے موقع پر لوگوں کو بھلانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے ایسا کام کیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ کا بکرا ہو، قربانی کا جو جانور ہو، شاندار ہو، خوشگوار ہو اور خوش منظر ہو اور گراں قیمت ہو، اس جانور کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ قربان کیجئے۔ تو پہلا بنیادی مقصد جو ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ حضرات گرامی، توسیع اور مرمت عیدگاہ کے لیے والنٹیئر جو ہیں آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بہتر طریقے پہ پیش آئیں۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ شاندار ہو، اللہ کے لیے ہو، سب سے پہلی شرط ہے قربانی کے لیے اور سب سے پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد جو ہے اس قربانی کا وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایسے لوگوں تک بہترین غذا کا پہنچانا جن تک غذا کبھی نہیں پہنچ پاتی، فقیروں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، جنہوں نے کبھی گوشت نہیں کھایا ہو۔ آج افریقہ کے بے شمار ممالک ایسے ہیں کہ پورے سال میں ان کو صرف ایک مرتبہ گوشت ملتا ہے، قربانی کا گوشت ملتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دلجوئی کیجئے، آپ آس پاس پڑوس میں ان کی مدد کیجئے۔ آپ قربانی کے گوشت کو ڈیپ فریزر میں اور فریج میں اتنا نہ رکھ ڈالیے کہ آپ کو کسی کو تقسیم کرنا نہ پڑے، آپ سب کھا جائیں۔ تو انسانیت کی نفع کے لیے، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ قربانی کا دوسرا مقصد ہے، تاکہ لوگوں جنہوں نے کبھی پورے سال میں یا مہینوں لذت نہیں چکھی ہے، سب سے شاندار غذا گوشت کی، وہ لذت چکھیں اور انہیں گوشت ملے، ان کا پیٹ بھرے۔ اور آج کا دن چونکہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی میزبانی کا دن ہے، اللہ کی طرف سے میزبانی کا دن ہے، اس واسطے قربانی کا گوشت ہر گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ آپ یاد رکھیے، اگر آپ ضرورت سمجھیں اور مصلحت ہو تو آپ غیر مسلم بھائیوں کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔
آپ غیر مسلم بھائیوں کو بھی جو کھانا چاہیں، جو لینا چاہیں، وہ گوشت آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ آپ کے وہ پڑوسی ہیں، آپ کے وہ پہلو میں رہتے ہیں، آپ کے ہم وطن ہیں، آپ کے ہاں رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی قربانی کا گوشت جو ہے دیا جا سکتا ہے اور مصلحت کے مطابق آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس لیے قربانی کا یہ پہلو بہت ہی نیر تابہ کی طرح روشن ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کے بعد انسانیت کو فیض پہنچانا۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ آپ قربانی کے جانور کو ذبح کریں گے تو کیسے ذبح کریں گے؟ یہ پہلی بات یہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے بغیر کوئی جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ جانور حلال نہیں ہے، حرام ہوگا۔ سب سے پہلی بات بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے وہ جانور آپ کے لیے حلال ہوتا ہے، ورنہ وہ بھی جاندار ہے، اس کی جان کی بھی قدر ہے۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نام سے وہ ہمارے لیے مسخر، وسخر لکم، ہم نے آپ کے تابعدار کر دیا، ہم نے آپ کے یہ مسخر کر دیا۔ تو اس جانور کو آپ جب قربان کریں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور بسم اللہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے آپ کے معاون ہوتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ خود ذبح کرے۔ کیوں آپ ایسے وقت میں بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم ذبح نہیں کر پائیں گے؟ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ آپ سیکھیے، آپ طور طریق سے واقف ہوئیے اور خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیجئے۔ اگر کوئی بھی آپ کا معاون ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذبح کرنے والا ذرا سا چھری لگایا اور آس پاس جو ہمارے ذبح معاونین ہیں وہ چھری لے لیتے ہیں اور وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، چونکہ ابھی نسیں کٹی نہیں اور دوسرے نے لے کے ریتنا شروع کر دیا۔ عام صورتوں میں یہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ اس واسطے اس کے آپ پابند رہیں کہ جو لوگ وہاں پہ جانور کو پکڑے ہوں سب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں، تاکہ کوئی بھی اگر پکڑے، کوئی بھی ذبح کرے تو اللہ کے نام سے ذبح کرے اور کسی طرح کا شک، کسی طرح کا شبہ باقی نہ رہ جائے۔ اور حضرات گرامی، آپ یہ بھی جان لیں کہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو 4 نسیں جو ہیں کٹنی چاہیے، 4 رگیں کٹنی چاہیے۔ ایک رگ جو ہے وہ سانس کی ہوتی ہے جسے نرخرا کہتے ہیں، ایک نس جو ہے غذا کی ہوتی ہے جسے وڑی کہتے ہیں، 2 نسیں جو ہیں خون کی ہوتی ہیں۔ یہ چاروں نسیں کاٹیے، 3 نسوں کا کٹنا فرض لازمی ہے، بغیر اس کے ذبح صحیح نہیں ہوگا۔ تو چاروں نسیں کاٹنی چاہیے اور اس سے واقف ہونا چاہیے۔ یہ ہے قربانی کا طریقہ۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور ظاہر ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ سیدنا ابراہیم اعلان کرتے ہیں، ہر مومن اس موقع پہ اعلان کرتا ہے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارا مرنا اور جینا یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے۔ آپ ہمیں زندگی میں 1 منٹ نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ جب تک آپ دنیا میں رہیں، جرأت کے ساتھ رہیں، بہادری کے ساتھ رہیں، عزیمت کے ساتھ رہیں، ایمان کے ساتھ رہیں، تعلیم کے ساتھ رہیں، ملت کی خاصیت کے ساتھ رہیں، اور ہر وہ عمل جو اسلام آپ کو ہدایت کرتا ہے اس کے ساتھ آپ جہاں رہیں اپنی زندگی، اپنا ملی تشخص باقی رکھیں۔ حضرات گرامی، پھر میں ایک مرتبہ کہوں گا کہ جو حضرات اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے فکر مند نہیں ہے وہ فکر مند ہو جائیں۔ جو تعلیمی پالیسی ہمارے سامنے ہے اسے آپ جانتے ہیں، چاہے وہ کوئی نظام تعلیم ہو، عام طور پہ اس میں دین کی واقفیت نہیں دی جاتی، بلکہ کبھی کبھی اس میں بددینی سکھائی جاتی ہے، کبھی کبھی اس میں دیومالائیت سکھائی جاتی ہے، کبھی کبھی کوئی مت سکھایا جاتا ہے۔ اس واسطے ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے آپ اسلام کی تعلیم کے پابند ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے، کم سے کم 5ویں مکتب کی جو تعلیم ہوتی ہے،
چاہے وہ کسی مکتب میں آپ پڑھائیں، اپنے گھر پہ پڑھائیں، ٹیوٹر کے ذریعہ پڑھائیں، لیکن اپنے بچوں کو 5ویں مکتب کی سطح تک کی دینی تعلیم ضرور دلائیں۔ یہ بچہ اگر IAS PCS کے امتحانات میں پاس کرے گا، ٹاپ آئے گا، تو بھی اپنے دین پہ، اپنی ملت پہ، اپنے اسلام پہ قائم رہے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دینی تعلیم کی طرف، بنیادی دینی تعلیم کی طرف توجہ دیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ آج اس گوشت سے، جو گوشت آپ کے پاس فراواں ہوگا، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ضابطے کی پابندی کرتے ہوئے ان مسلمان اور ان مظلوم اور بے قصور جوانوں اور لوگوں کی یہاں پہنچائیں جو جیلوں میں بند ہیں اور ان پہ صرف الزام ہے، دفعات کے دفعات لگے ہوئے ہیں، ان تک گوشت پہنچانے کی آپ قانونی طور پہ کوشش کریں۔ حضرات گرامی، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ جیسے ماشاءاللہ یہاں جو ہے نہا دھو کے، بن سنور کے، سفید عمدہ کپڑے پہن کر آئے ہیں، آپ کی صورت خوشگوار، آپ کے کپڑے پاکیزہ اور خوشنما، تو یہ خوشنمائی دل کی خوشنمائی بنائیے، قلب کی خوشنمائی بنائیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ قربانی کریں تو جہاں آپ قربانی کریں وہاں اس جگہ کو بھی پاک صاف رکھیں، آلائش نہ چھوڑیں، گندگی نہ چھوڑیں، خون نہ بہائیں۔ یہ ساری چیزیں فوری طور پہ جو پاؤڈرز ہیں، جو لکوڈ اور سیال مادے ہیں، ان کے ذریعہ فوری طور پہ صفائی کر لیجئے، تاکہ جو جراثیم پھیلتے ہیں اور جراثیم کے ذریعہ جو بیماریاں لاگو ہوتی ہیں اور جو بیماریاں پھیلتی ہیں، ان بیماریوں سے آپ بچ سکیں۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز ایک جگہ اکٹھا ہوگی، تعفن پیدا ہوگا، اس سے جراثیم پھیلیں گے، بیکٹیریاز آئیں گے، جراثیم جب پھیلیں گے تو بیماریاں عام ہوں گی۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس جگہ کو نالی بہائیں، پانی بہائیں، صاف کریں اور ایسا لگے جیسا کہ کچھ یہاں تھا ہی نہیں۔ اسی طرح آپ گوشت کو کھلا نہ رکھیں، آپ کھال کو کھلی نہ رکھیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کی صحت کے لیے مفید جو ماحول میں جراثیم ہیں وہ کھلے ہوئے گوشت پہ لگ جائیں گے، تو گوشت کو گھر میں بھی ڈھک کے رکھیے، تحفہ کہیں دیجیے تو ڈھک کے لے جائیے اور انتہائی احتیاط کیجیے۔ جو جگہیں مقرر ہیں، جو جگہیں مناسب ہیں وہیں ذبح کیجیے، کہیں ایسی جگہ ذبح نہ کیجیے کہ آپ کو خود نقصان پہنچے۔ یہ ساری ہدایات کو سامنے رکھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس بات پہ بھی یقین رکھیں کہ یہ قربانی کا دن عالمی دن ہے۔ عام طور پہ 2 دن عید الاضحیٰ ہوتی ہے، ایک سعودی عرب میں 1 دن پہلے ہو گئی اور بہت سے علاقے میں آج ہو رہی ہے۔ تو یہ جو عالم اسلام کا یہ تہوار ہے، اس واسطے عالم اسلام کے جو مظلومین ہیں ان کو یاد رکھنا اس خوشی کے موقع پہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم دعا کریں، ہم ان کے لیے دعا کریں، وہ فلسطین میں، وہ اسرائیل کے ظلم کے جو شکار ہیں ہمارے فلسطینی بھائی، یا دنیا میں یا کہیں بھی یا ہندوستان میں اگر کوئی مظلوم ہے، ظلم کے طور پہ جیل میں بند کیا گیا ہے، ہاتھ اٹھائیے، ان کے لیے دعا کیجئے، اے اللہ ان کو وہاں سے رہا کرنے کی سبیل نکالیے۔ قانون اور دستور کو سامنے رکھیے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ انصاف پھیلانے کے لیے دستور کا آپ کو سہارا لینا پڑے گا، لیکن آپ کبھی بھی ظلم کرنے کے لیے دستور میں رد و بدل نہ کریں، دستور میں ترمیم نہ کریں۔ دستور ہند کو باقی رکھتے ہوئے اس ملک کو چلانا تمام شہریوں کی اور حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ جب بھی ظلم کیا جائے گا، ظلم کی ٹہنی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی پھولتی نہیں، کاغذ کی ناؤ کبھی چلتی نہیں۔ تو جو بھی ظالم ہوگا، فرد ہو، حکمراں ہو، اس کے لیے بربادی مقدر ہوگی۔ عدل و انصاف قائم کریں گے تو انسانیت کو جو ہے وہ سکون ملے گا، تمام لوگ امن کے ساتھ، امان کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ رہیں گے۔ حضرات گرامی، آج یہ ہم عہد کریں کہ ہم جو قربانی کریں گے اللہ کے لیے کریں گے،
اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہیں گے، اور ہم اسلام کے تمام قوانین پہ قائم رہیں گے، بڑی سختی کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ، بڑی مضبوطی کے ساتھ ہم اسلام کو ہر حال میں پکڑے رہیں گے، اور اسلام کی دعوت دنیا بھر کو دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔